اے مومنو اے مومنو، یہ سمجھو آپ کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ یہ جو بدکار عورت ہے جس کا نام پروین اپادھیائے ہے، اس نے اپنا اسلام چھوڑ دیا ہے، اس کو تو خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو آپ لوگ ایک بات دھیان میں رکھو کہ اس کے ویڈیوز کبھی بھی اپنے بیوی اور اپنی بیٹی کو نہ دکھاؤ، کیونکہ یہ دیکھ کر یہ لوگ ورگلا جائے گی، یہ لوگ اپنے آپے میں نہیں رہے گی، یہ بھی آپ سے بدتمیزی کرے گی۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں پر مومن ہیں وہ اپنی بہنوں کو اور اپنی بیویوں کو ایسے ویڈیوز سے دور رکھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک مومن اپنی بیٹی کا خیال رکھے۔ میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کیا کر رہی ہے، آپ کیا جانتے ہو کہ آپ کی بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ اے بھائی، اے باپ، کیا آپ جانتے ہو کہ آپ کی بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ کالج کا نام لے کر یہ کہاں جاتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہو کیونکہ آپ نے اس کو اینڈرائڈ فون دے دیا ہے تو یہ ہمیشہ اینڈرائڈ فون سے اپنے سارے دوستوں سے، سارے کالج کے دوستوں سے رابطہ کرتی پھرتی ہے۔ آپ نے اس کو اینڈرائڈ دیا ہی کیوں؟ آپ نے اس کو اینڈرائڈ دیا ہی کیوں؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ اے مومنو، آپ اپنے بیٹی کو اپنے اخلاق نہیں سکھا رہے ہو۔ یہ عورتیں گھومتی ہے ننگی، آج کل بازار میں چلے جاؤ، میلے میں چلے جاؤ، آپ دیکھو گے کہ یہ ننگی گھوم رہی ہیں۔ رسول اللہ نے کہا ہے کہ جو عورت بے پردہ جاتی ہے وہ ننگی ہی ہوتی ہے۔ تو میں یہ اپنے آپ سے تو نہیں کہہ رہا، ہمارے رسول اللہ نے کہا ہے، ہمارے رسول اللہ نے کہا ہے کہ اے مومنو، اپنی عورتوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنے بیویوں کا خیال رکھو، یہ آپ کی امانت ہے، یہ آپ کی امانت ہے۔ تو آپ یہ کیوں نہیں سمجھ پاتے ہو کہ یہ جو لڑکیاں بہانے کر کے باہر نکلتی ہیں، یہ تھوڑی نہ اپنے کوئی سہیلیوں سے ملنے جا رہی ہے، نہ، یہ تو جاتی ہیں، یہ تو ہندو لڑکوں کے ساتھ جا کر مال میں اور پکچریں دیکھتی ہیں، یہ مال میں جاتی ہیں، یہ میلوں میں جاتی ہیں۔ تو کوئی تو ہو جو ان کو سنبھالے، کوئی تو ہو جو ان کے اوپر نکیل کسے، لیکن میں ایسا کوئی باپ یا ایسا بھائی نہیں دیکھتا ہوں جس کی باتوں میں دم ہو، جو یہ سمجھے کہ ہمیں تو رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ اپنی امانت کو آپ سنبھالو، کیونکہ یہ اگر باہر نکلی تو آپ کی عزت چلی جائے گی۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ کی بیٹی کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کیا آپ جانتے ہو؟ لیکن آپ تو نہیں جانتے، آپ کی بیوی ضرور جانتی ہوگی، کیونکہ بیوی بھی کبھی بیٹی تھی، اور یہ جو سیریل دیکھتی ہیں، ساس بھی کبھی بہو تھی، یہ جو سیکھ رہی ہیں ان سب سیریل سے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کرتے ہو؟ میں مولانا جرجیز آج یہ کہتا ہوں، مجھے اتھارٹی ہے کہنے کی، اور آپ کے باپ کو بھی سننا پڑے گا کہ یہ جو ہے، میں آج کہتا ہوں کہ آپ سب بھڑوے ہو۔ This is the language he uses. آپ سب بھڑوے ہو، کیونکہ آپ اپنی بہن، اپنی بیٹیوں کو اپنے قابو میں نہیں رکھ پائے۔ میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی پردہ کیا کرتی ہے؟ پردے کے نام پہ ایک دوپٹہ اوڑھ کر جو سینے کے اوپر ہو اور آدھے بائیں کا
قمیص پہن کے باہر نکل جاتی ہیں. آپ کو تو خبر ہی نہیں ہے, آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے سارے جہنمی ہیں. آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو عورت ہے وہ آدم کے پھسلی سے بنی ہوئی ہے اور سب سے اوپر والی پھسلی سے بنی ہوئی ہے. تو یہ جو عورت ہوتی ہے یہ ٹیڑھی ہوتی ہے, کیونکہ ہماری اوپر کی جو پھسلی ہے وہ ٹیڑھی ہے. تو یہ عورت ٹیڑھی ہوگی, کیونکہ اس کو اگر آپ سیدھا کرنے جاؤ گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. لیکن یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو آپ نے اینڈرائڈ فون دے دیا. کیا سمجھ کے آپ نے اینڈرائڈ فون دے دیا ان کو آپ بڑھاوا دے رہے ہو. آپ باپ ہو, آپ بھائی ہو, آپ ان کو قابو نہیں کر سکتے. آپ نے تو اینڈرائڈ فون دے دیا. اور یہ لڑکیاں ہمیشہ انتظار کرتی ہے کہ کب سردی کا موسم آئے گا, اور یہ اپنے لحاف میں اپنے رضائی کے اندر بڑے نڈر ہو کر واٹس ایپ چلائیں گی. انہیں پھر کسی کا خوف نہیں ہوگا, کیونکہ ٹھنڈی میں جب رضائی ہوگی تو اندر آرام سے واٹس ایپ کرتی رہیں گی اپنے بوائے فرینڈ کو. آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول اللہ نے کیا کہا ہے. رسول اللہ نے یہی فرمان دیا ہے کہ جو عورت بے پردہ باہر جائے وہ ننگی ہے, وہ ننگی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ عورت ننگی ہے. جب رسول اللہ نے اتنا زور دے کے کہا ہے, لیکن ہمارے مرد جو ہیں انہوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی بیٹیاں جا کہاں رہی ہے. اتنی ساری لڑکیوں کے میں نے سنا ہے کہ کورٹ کے اندر عرضی ہے کہ ان کو ہندو لڑکوں سے شادی کرنی ہے, ان کو ہندو لڑکوں سے شادی کرنی ہے. یہ جو بنائی گئی ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, لیکن یہ چاہتی ہے کہ ہندو گھر میں شادی کر کے جائے, سندور لگائے, گھنٹیاں بجائے اور مورتی پوجا کرے. تو یہ آپ کو گوارا ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ لوگ ہو ہی بے غیرت, آپ سب بے غیرت ہو. کیونکہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے تب آپ کو پتہ چلتا ہے. میں جرجیز جو بہت زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن سمجھداروں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آج میں اتھارٹی سے کہتا ہوں, جو لوگ نہیں سننا چاہتے اٹھ کر چلے جائیں, اور جو سننا چاہتے ہیں وہ یہاں بیٹھے. اور ان کا باپ بھی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کے باپ کو بھی سننا پڑے گا, کیونکہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہو رہا ہے. تو میں آج یہیں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. اپنی لڑکیوں کو سنبھالو. یہ جو برقعے بھی پہنتی ہیں, جو بمبئی والے برقعے اور جو لکھنؤ والے برقعے, جو حیدرآباد والے برقعے آج کل نئے اسٹائل میں آ گئے ہیں. انہوں نے تو برقعوں کو بھی فیشنیبل کر دیا ہے. انہوں نے سارے پھول پتیاں لگاتی ہیں. کہاں لگاتی ہیں؟ اپنے سینوں پر, تاکہ جو دیکھے وہ وہیں پر دیکھے. تو اس سے زیادہ بدکار اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ آپ کی لڑکیاں کیا کر رہی ہے. اور آپ اگر نہیں سمجھو گے تو ہمارے اسلام میں عورتوں کا کوئی عزت نہیں رہے گی. اگر یہی ہندو بننا چاہتی ہے تو کوئی کیا کر سکے گا؟ اپنی لڑکیوں کو بہت ہی دھیان سے اور بہت زیادہ لڑکوں سے ملنے مت دیجیے. جب کالج جاتی ہے تو ان پہ نظر رکھیے کہ وہ کیا کر رہی ہیں. کیا وہ کالج میں ہی جا رہی ہیں کہ کہیں اور سیر منا رہی ہے؟ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں, اپنی لڑکیوں کو سنبھالیے. اور میں دوسری تقریر بھی کروں گا تو مجھے ضرور سنیے. میں یہ بھی کہوں گا, میں آپ سے آگے بتاؤں گا کہ وید کے اندر ہمارے رسول اللہ کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے
اور یہ بھی میں تقریر کرنا چاہتا ہوں کہ عورتیں اپنے شوہر کی کیسے خدمت کریں. یہ ساری تقریریں آپ مجھ سے سنیں گے، لیکن آج میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. آج کا یہی میرا معجزہ تھا کہ میں یہ کہوں کہ اپنی بیٹیوں کو سنبھالو، اپنی بیٹیوں کے نکیل کسو، اور جو چاہے جو بن پڑے وہ کرو، ان کو بند کر دو گھر میں، تاکہ یہ ساری ہندو لڑکوں سے نہیں ملے. تو یہ مولانا جرجیز جو ہے یہ بہت تقریر دیتے ہیں. تو مجھے یہ تقریر ایکچولی آج کر کے دیکھنا تھا کہ کیسے تقریر وہ کرتے ہیں اور میں کیسے کرتی ہوں. شاید ان جیسا تو نہیں کر پائی، لیکن مجھے بڑا مزہ آیا. تو ان کی جو تقریر ہوتی ہے نا، اگر آپ کو اچھا لگے گا نا تو میں دوسری تقریر بھی سناؤں گی. تو آپ سب مجھ سے جڑ کے رہیے گا، تاکہ جب میں دوسری ٹائم آپ اگر بیل آئیکن پریس کرو گے تو پروین پوجا اپادھیائے کا آپ کو ویڈیو آیا یہ پتہ چل جائے گا. اور دوسری بات کہ آپ پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو. ہر ہر مہادیو، جے ہند، وندے ماترم.